لیکن یزیدی 22,000 کا لشکر تھا، لڑائی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، یہ جنگ نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، یہ جنگ نہیں تھی، یہ سراسر ظلم تھا۔ 72 لوگوں کو کبھی 22,000 کے لشکر سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور وہ 22,000 کا لشکر جن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے۔ 10 محرم کی رات یزیدیوں کے لشکر میں شرابیں چل رہی تھی، وہ عیش و عشرت کے ساتھ کھا پی رہے تھے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ تو یہ لڑائی نہیں تھی، اس میں جنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو سراسر ظلم تھا، اور اس ظلم کو برداشت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ غور کریں ان یزیدیوں کے لشکر میں کیا چل رہا تھا؟ شرابیں، زنا چل رہا تھا، عیش و عشرت چل رہی تھی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے، ان کے نعرے لگا رہا ہو، اور وہ ان کی محبت کا درس بھی شراب پی کر دے رہا ہو، تو پھر وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ اگر کوئی بندہ شراب بھنگ پی کر ان کے نعرے لگا رہا ہے، ان کی سیرت سے کئی 100 میل دور بیٹھا ہوا ہے، سیرت پر عمل ہی نہیں کر رہا، زنا میں وہ پڑا ہوا ہے، حرام کاریوں میں شراب میں وہ پڑا ہوا ہے، سارے حرام کام وہ کر رہا ہے، پھر اس کو حسینی کہیں گے یا یزیدی کہیں گے؟ کیونکہ یہ سارے کام تو 10 محرم کی رات یزیدیوں کے خیموں میں چل رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں کیا چل رہا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تلاوت قرآن چل رہی تھی، نوافل ادا کیے جا رہے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کی جا رہی تھی۔ پتا تھا کہ صبح ہم نے شہید ہو جانا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کر کے استغفار کر کے وہ پیش ہونا چاہتے تھے۔ حسینیوں کے لشکر میں یہ چل رہا تھا۔ اگر کوئی آج شراب پی کر، زنا کاریاں کر کے، حرام کاریاں کر کے کہ میں حسینی ہوں، اور ان کے نام کے 2 نعرے لگا رہے محرم کے اندر، اور کیا میری محبت پوری ہو گئی، وہ حسینی نہیں ہے، نام کا حسینی ہے، کردار کا وہ یزیدی ہے، کیونکہ یہ سارے کام یزیدیوں کے تھے۔ امام علی مقام کا کام کیا تھا؟ تلاوت قرآن کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ امام علی مقام کو آپ نے سنا نہیں سجدے میں شہید کیا گیا؟ تو یہ کیا تھا؟ جاتے ہوئے بھی وہ یہ درس دے کر گئے کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنی گردن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے، نبی کریم علیہ السلام جو نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں سجدے کے اندر اپنا سر دے کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے درس کربلا۔ سر نیزے پر بلند ہو گیا، پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے، تو یہ درس تھا کہ اے میرے نانا کی امت، کبھی تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ہم کھول کر دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم دعویٰ ان کی محبت کا کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ فقط کام نہیں آئے گا، دعویٰ اسی وقت کامل ہوگا، یہ دعوے کی اسی وقت ہمیں فائدہ بھی پہنچے گا جب ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کریں گے۔